السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے احباب، سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہندوستان کی ایک رسم یہ تھی کہ ایک کنواری لڑکی کو بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ آئیے اسی پر ڈیپلی گفتگو کرتے ہیں اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات، ہندوستان میں ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ یہاں دریا کے کنارے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہندو متاثر ہوئے تو کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے۔ کہنے لگے دریا کے کنارے سال کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے نا، آخری تاریخ سمجھ لیں 29 ذی الحجہ، اسلامی سال کی آخری تاریخ 29 ذی الحجہ، سال کے آخر میں ایک شیطان آتا ہے، ایک بت خانہ ہے، اس میں شیطان آتا ہے اور شیطان آ کے اس بت خانے پہ قبضہ کرتا ہے۔ اگر وہاں ایک کنواری لڑکی نہ بٹھائی جائے تو وہ سارے ملک پہ قبضہ کر لے گا اور سب کو مار ڈالے گا، لہٰذا ایک لڑکی کی بلی چڑھائی جائے گی، اس کو بٹھایا جائے گا بت خانے کے اندر، پوری رات وہ وہیں پر رہے گی، کنواری لڑکی ساری رات وہاں بیٹھے گی۔ صبح جب لینے جاتے تھے لوگ تو لڑکی مری ہوتی تھی۔ شیطان آیا ہے، اس کو یہ دینی ہے، تب اس نے جان چھوڑنی ہے۔ یہ رسم تھی ہندوستان کی۔ حضرات، میں کہتا ہوں ہمارے جو دروازے پر بھیک لینے آتے ہیں نا، وہ بھی قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ جس کی اپنی قسمت خراب ہے کہ مانگتا پھر رہا ہے، اپنی قسمت کا یہ حال ہے کہ در در کا بھکاری ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی قسمت کا حال وہ بتاتا ہوتا ہے اور لوگ بڑا یقین کرتے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی سونا بھی ڈبل کر دیتے ہیں۔ لوگ پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے۔ خدا کا خوف کریں، یہ قسمت کا حال بتائیں گے جو روٹیاں مانگتا ہے، یہ قسمت کا حال بتائے گا جو روٹیاں مانگتا ہے۔ کچھ تو تھوڑا سا معیار زندگی بنائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ان کا بھی نظریہ بن گیا، مسلمان بھی اس نظریے کا شکار ہو گئے کہ جناب سال کے آخر میں ایک کنواری لڑکی بٹھائیں گے ورنہ وہ سارے ہندوستان کو مار دے گا۔ ابو البرکات نام کے ایک بزرگ تھے جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیخ بھی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی کہ ان کے چہرے پر داڑھی اور مونچھیں نہیں تھیں۔ ان کے چہرے پر نہ داڑھی تھی نہ مونچھیں تھیں۔ اور حضرات، یہ اس راستے پر گزرا کرتے تھے تو قریب ہی ایک بوڑھی اماں کا مکان تھا۔ تو اماں بڑی مہمان نواز تھیں۔ اس نے دروازے پہ اگرچہ یہ جو تھیں بیوہ عورت تھیں، ایک ہی اس کی بیٹی تھی، دروازے پر اس نے مہمان خانہ بنایا ہوا تھا، آنے جانے والوں کو کھانا کھلاتی تھیں، چائے پلاتی تھیں۔ ان کا یہ شوق تھا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، ان کی خدمت کرنا ان کا یہ شوق تھا۔ وہ حافظ صاحب دن کے وقت وہاں آئے، اماں بڑا رو رہی تھیں، کھانا بھی نہیں ملا، چائے بھی نہیں ملی، کھانے کو بھی کچھ نہیں دیا، ناشتہ بھی کچھ نہیں، کھانا بھی کچھ نہیں۔ حضرات کہنے لگے میں تو اس راستے سے اس لیے آیا تھا، اس لیے گزرا تھا کہ یہاں ٹھہروں گا، مہمان نوازی یہاں اچھی ہوتی ہے۔ ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے اس ٹائم، تو مہمانوں کو مہمان خانوں میں ٹھہرنا پڑتا تھا۔ تو اماں کدھر ہیں، کہاں ہیں؟ کہا اماں بڑی پریشان نظر آتی ہیں۔ حافظ جی نے کوشش کی کہ بڑے نیک آدمی تھے، حافظ صاحب یہ جو تھے بڑے نیک آدمی تھے، کہا اماں سے ملاقات ہو جائے۔ حافظ جی کا کمال یہ تھا کہ حافظ اتنے پکے تھے کہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا کرتے تھے۔ حضرات شروع کرتے تھے وہیں بیٹھے بیٹھے اور وہیں پر ختم کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنی پکی منزل کے حافظ قرآن تھے یہ۔ تو حافظ ابو البرکات صاحب وہاں بیٹھے بزرگ تھے۔ حافظ صاحب اماں سے کس طرح ملاقات کی
تو حضرات کسی طرح حافظ صاحب نے اماں سے ملاقات کی تو اماں ملتے ہی رونے لگیں، چیخیں مار کر اماں رونے لگیں، کہنے لگے حافظ صاحب کیا ہوا اماں؟ ایک ہی کہا، کہنے لگیں ایک ہی بیٹی ہے، خاوند فوت ہو گیا ہے تو میں نے نکاح نہیں کیا، ایک بیٹی کے نام ساری لائف کر دی ہے، ایک بیٹی کے نام ساری زندگی کر دی ہے، یہاں نہ بت خانے میں میری بیٹی کو بٹھایا جائے گا، کچھ مسلمانوں کے بھی ہمارے یہاں نظریات کمزور ہو گئے ہیں، یہاں بچی کو کہاں بٹھایا جائے گا اور سویرے میری بیٹی مر جائے گی، میری لاڈلی مر جائے گی، میری لاڈلی کی موت ہو جائے گی، میری بیٹی کا قرہ اندازی میں نام آ گیا ہے، قرہ اندازی ہوئی ہے تو میری بیٹی کا نام نکل آیا ہے، اب بیٹی کو جانا پڑے گا، یہ ہمارے یہاں کچھ علاقوں کا طریقہ ہے۔ اماں نے کہا یہ ہمارے یہاں کچھ علاقوں کا طریقہ ہے۔ حافظ صاحب کہنے لگے اماں تم اس طرح کرو، آپ پریشان نہ ہو، میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ غلط ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جائز نہیں ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے، رسول اللہ کی شریعت میں یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ اماں نے کہا یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، کسی قیمت بھی نہیں مانیں گے۔ حافظ صاحب کہنے لگے اماں پھر میرے پاس ایک حل اور ہے۔ کہا اماں میرے پاس ایک حل اور بھی ہے، میرے چہرے پہ کون سا داڑھی ہے؟ کہنے لگے حافظ صاحب میرے چہرے پر کون سا داڑھی ہے؟ تم بیویوں والے کپڑے مجھے دو، لڑکیوں والے کپڑے مجھے دو، آج میں بیٹھتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں کون سا شیطان آتا ہے، عقیدہ مضبوط ہو تو اقبال کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ کہا مجھے دو کپڑے، کہا مجھے دو کپڑے، بیویوں والے کپڑے، لڑکیوں والے کپڑے۔ کہا اماں کہنے لگیں شیطان واقعی آتا ہے، حافظ صاحب آپ نہ جائیں وہاں پر، شیطان وہاں پر ضرور آئے گا، وہاں آتا ہے، جتنی بھی لڑکیاں گئی ہیں ان کی باڈی ہی آئی ہے، وہ زندہ نہیں بچی ہیں، وہاں جو بھی لڑکی جاتی ہے وہ وہاں سے زندہ نہیں آتی ہے۔ حضرات کہا میری بیٹی بھی سویرے وہاں پر اگر میں نے بھیج دیا یا آپ چلے گئے تو وہاں سے مردہ ہی آئیں گے۔ حضرات بڑی سمجھنے والی بات ہے، غور کرنا، جتنی گئی ہیں ساری مردہ آئی ہیں۔ تو حافظ صاحب نے کہا آپ کو جب وہ شیطان رات کو دیکھے گا، ان سے کہا حافظ صاحب سے، انہوں نے اماں نے کہا آپ کو جب شیطان دیکھے گا کہ آپ ہیں تو وہ آپ کے اور زیادہ ٹکڑے کرے گا، آپ کو مزید مارے گا، کیونکہ آپ تو اور ڈبل کہے گا کہ اس نے تو ڈبل چیٹنگ کی ہے، مرد ہو کے عورتوں کی جگہ پہ آیا ہے، آپ نہ جائیں۔ حافظ صاحب کہنے لگے ٹکڑے تو میرے ہونا ہے، مرنا تو مجھے ہے، اماں آپ نہ گھبرائیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ فکر نہ کریں۔ دریا کے کنارے بت خانہ تھا، حافظ صاحب عورتوں والا لباس لیے، حضرات پہن لیے، پہننے کے بعد دریا کے کنارے پر حضرات اس بت خانے میں وہاں پر چلے گئے، جانے کے بعد بیٹھ گئے۔ حضرات حافظ صاحب کہتے ہیں 3 دفعہ میں نے نکل کر کے دریا پہ وضو بھی کیا، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، قرآن پاک پڑھتا رہا، اور جب فجر کا وقت ہوا تو باہر نکلنے کے بعد میں نے اذان پڑھی، لوگ آئے تو میں نے جماعت کرائی۔ فرماتے ہیں 2 مسلمان اور سب کو بلا کر کے میں نے کہا کہ اگر آج کے بعد شیطان نہ آئے تو ہندو بھی کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا کہ اگر آج کے بعد شیطان نہ آئے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آج کے بعد یہاں پر شیطان نہ آئے تو یہ بتاؤ کیا تم لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ گے ہندوؤں سے؟ حافظ صاحب نے کہا تھا اے لوگو مجھے یہ بتا دو ذرا، اگر آج کے بعد میں ایسا عمل کر دوں کہ یہاں پر آج کے بعد شیطان نہ آئے تو آپ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے یا نہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا حافظ صاحب ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اگر یہاں پر شیطان نہیں آئے گا تو ہم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں گے۔ حافظ صاحب نے فرمایا آج کے بعد یہاں پر کوئی بھی شیطان نہیں آئے گا۔ حضرات وہ تمام کے تمام ہندو مسلمان ہو گئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، غلامی مصطفیٰ میں آ گئے۔ لیکن حضرات
انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب یہ بات سمجھنے ہی نہیں آتی، ہمیں یہ سمجھائیے کہ جو اس سے پہلے لڑکیاں گئی تھیں ان کو کس نے مارا، وہ کیسے مرتی چلی گئیں؟ تو حافظ صاحب سمجھانے لگے کہ شیطان وسوسہ دیتا ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وسوسہ دیتا ہے، جتنی حضرات اس کو گنجائش ہے وہ موت اور زندگی نہیں دے سکتا۔ شیطان موت اور زندگی نہیں دے سکتا، موت اور زندگی دینے والا تو پروردگار ہے، شیطان کے بس کا نہیں یہ کام۔ حضرات کہا پھر وہ بیویاں کیسے مرتی تھیں؟ تو حافظ جی نے کہا ایک بہت بڑی بات سمجھائی، کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ جس آدمی کو پتہ ہو کہ مجھے سویرے مر جانا ہے تو وہ ڈر سے ہی مر جاتا ہے، جس کو پتہ نہ ہو کہ میں یہاں مرنے آیا ہوں تو ڈر سے ہی مر جائے گا۔ فرمانے لگے اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ نفسیاتی طور پہ سمجھتی تھی کہ مجھے مرنا ہی ہے، مرنا ہی ہے، تو خوف ہوتا تھا، کوئی قریب نہیں آتا تھا، دریا اور جنگل حضرات دائیں بائیں صبح تک اس عورت کا دل بند ہو جاتا تھا، وہ خوف سے ہی مر جاتی تھی، اسے کوئی شیطان نہیں مارتا تھا۔ فرمانے لگے جن لوگوں پر خوف طاری ہوتا ہے نہ انہیں کوئی بھی نہیں مارتا، جن لوگوں پر خوف طاری ہوتا ہے انہیں کوئی بھی نہیں مارتا، وہ اندر کے خوف سے ہی مر جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نفسیاتی طور پر مر گئے ہیں، اندر کے خوف سے مر جاتے ہیں۔ حضرات اس لیے شاعر کہتا ہے کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، اور نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، اور مزہ ہے مرنے جینے کا انہیں خطروں کے دامن میں، مزہ ہے مرنے جینے کا انہیں خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو رب قدیر اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔